حیوانات میں تنوع اور درجہ بندی۔ ماحول میں اپنی بقا کے لیے مختلف حیوانات نے مختلف شکلیں اختیار کی ہیں۔ نباتات کی طرح حیوانات کے جسم کی ساخت میں بھی تنوع پایا جاتا ہے۔ آنکھوں سے نظر نہ آنے والا امیبا، جسامت میں بڑا ہاتھی، چھوٹے گھونگے، پانی میں تیرنے والی مچھلی، آسمان میں بلندی پر اڑنے والی چیل، پھولوں پر منڈلانے والی تتلیاں اور دوسرے کیڑے، دیوار پر رینگنے والی چھپکلی، یہ تمام حیوانات ہیں۔ ان میں ہر ایک کی خصوصیات مختلف ہیں۔ حیوانات میں سر، گردن، دھڑ، دم اور حرکت کرنے کے لیے ہاتھ اور پیر جیسے اعضاء پائے جاتے ہیں۔ جسم کے مختلف افعال انجام دینے کے لیے مختلف عضوی نظام بھی ہوتے ہیں۔ اس تعلق سے بھی حیوانات میں تنوع پایا جاتا ہے۔ بتائیے تو بھلا، سانپ گرگٹ، شیر مچھلی، چیل مرغی، کیکڑا مکھی، کیچوا مگرمچھ، ٹڈا، ان حیوانات کے جسم کی بناوٹ میں کیا فرق ہے؟ حیوانات کے تغذیے میں بھی تنوع پایا جاتا ہے۔ حیوانات غذا کے لیے دوسروں پر انحصار کرتے ہیں۔ انہیں جہاں غذا ملتی ہے وہاں بس جاتے ہیں۔ حیوانات کے غذا حاصل کرنے اور انہیں کھانے کے طریقے میں بھی مختلف ہیں۔ اسی بنا پر ان کے جسم کی ساخت بھی مختلف ہوتی ہے۔ عمل کیجیے، اپنے اطراف میں پائے جانے والے حیوانات کا مشاہدہ کیجیے، ان کی فہرست بنائیے۔ حاصل معلومات کی بنا پر ذیل میں دی گئی جدول مکمل کر کے جماعت میں گفتگو کیجیے۔ عمل کیجیے، گڑھے کے پانی کا ایک قطرہ سلائڈ پر لیجیے، خوردبین کے ذریعے اس کا مشاہدہ کیجیے، کیا نظر آتا ہے؟ گڑھے کے پانی کے قطرے کو خوردبین کے ذریعے دیکھنے پر اس میں ان گنت خوردبینی جاندار حرکت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مسلسل حرکت کرنے والا امیبا نظر آئے گا۔ امیبا کی طرح پیرامیشیم بھی یک خلوی حیوان ہے۔ گھوڑا، ریچھ، کچھوا ایسے کئی دوسرے حیوانات کثیر خلوی ہیں۔ بتائیے تو بھلا، ہماری پیٹھ کے درمیان ہڈیوں کا جو سلسلہ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ریڑھ کی ہڈی والے حیوانات کو فکری حیوانات اور جن میں ریڑھ کی ہڈی نہ ہو ان کو غیر فکری حیوانات، اس طرح دو گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ سانپ، انسان، پرندے، مچھلی، کنگارو فکری حیوانات ہیں۔ گھونگا، جھینگر، کچھوا ان حیوانات میں ریڑھ کی ہڈی نہ ہونے کی وجہ سے انہیں غیر فکری حیوانات کہتے ہیں۔ انڈے دینے والے، بچے دینے والے حیوانات کون کون سے ہیں؟ آپ نے پڑھا ہے کہ اپنے جیسے دوسرے جاندار کو جنم دینا افزائش نسل کہلاتا ہے۔ مرغی انڈے دیتی ہے، انہیں سہتی ہے، کچھ دن بعد ان میں سے بچے نکلتے ہیں۔ گائے بچھڑے کو جنم دیتی ہے۔ بچھڑے کی نشو نما گائے کے جسم ہی میں ہوتی ہے۔ افزائش نسل کے طریقے کے لحاظ سے حیوانات کی دو قسمیں ہیں، بیضہ زا اور بچہ زا۔ انڈے دینے والے حیوانات کو بچہ زا کہتے ہیں اور بچہ دینے والے حیوانات کو بچہ زا حیوانات کہتے ہیں۔ عمل کیجیے، گھوڑا، ریچھ، کچھوا، مگرمچھ، مچھلی، ہرن، مینڈک یہ حیوانات کہاں رہتے ہیں؟ حیوانات کے مسکن کے لحاظ سے انہیں بری اور آبی ایسے دو گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں، لیکن مینڈک، سلیمنڈر، ٹوڈز زمین اور پانی دونوں مقامات پر رہتے ہیں، اس لیے انہیں جل تھلیے کہتے ہیں۔ چیل، عقاب، کوا، تتلی، شہد کی مکھی مختلف جگہوں پر رہنے کے باوجود ہوا میں پرواز کرتے ہیں، انہیں فضائی حیوانات کہتے ہیں۔ ہم نے کیا سیکھا؟ نباتات کی درجہ بندی تنے کی ساخت، اونچائی، دور حیات، عرصہ حیات اور مسکن کے لحاظ سے کی جاتی ہے۔ حیوانات کی درجہ بندی خلیات کی ساخت، ریڑھ کی ہڈی، افزائش نسل کے طریقے اور مسکن کے لحاظ سے کی جاتی ہے۔